بہرحال ہم آج کے اس اہم ٹاپک پر بولنے کے لیے سب سے پہلے آغاز کرنا چاہیں گے ڈاکٹر اختر حسین صاحب سے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ ہر پروگرام کی جان ہوا کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اختر صاحب جس پروگرام کا آغاز کریں تو انشاءاللہ وہ بہت اچھے انداز سے آگے بڑھے گا۔ ڈاکٹر اختر صاحب انشاءاللہ روزے کے اخلاقی پہلو پر گفتگو کریں گے۔ اس شعر کے ساتھ میں اختر صاحب کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں: جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ آئیے اختر صاحب۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب دستور آغاز کلام غالب سے میں کرنا چاہوں گا۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں ہے انسان ہونا۔ ایوان صدارت میں تشریف فرما سینئر فیکلٹی، میرے سامنے بیٹھے اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مبارکباد ڈاکٹر عنایت اللہ ندوی صاحب کو، جو صدر شعبہ عربی ہیں۔ اگرچہ شعبہ اردو نے بھی اس میں شرکت کی ہے، تعاون کیا ہے، لیکن مین کردار، جو مرکزی کردار ہیں اس پروگرام کے، وہ عنایت اللہ ندوی صاحب ہی ہیں۔ موقع بھی ہے، محل بھی ہے، زمان بھی ہے، مقام بھی ہے، اور تقاضا بھی ہے کہ ایسے موضوع پہ گفتگو کیا جائے۔ عنایت اللہ ندوی صاحب، بہرحال میں اس تعارف پہ نہیں جاؤں گا، آپ سب کے سامنے ہیں، لیکن بقول غالب وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، میں اس تعارف پہ نہیں جاؤں گا۔ میں سیدھا موضوع پہ، چونکہ اس کے اخلاقی، روحانی اور طبی فوائد آ جائیں گے۔ میں 5 منٹ آپ کے سامنے رہوں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ 5 منٹ آپ یہاں شریک رہیں۔ غالب کا ایک شعر میں نے پڑھا کہ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں ہے انسان ہونا۔ یہ جو جسم ہے یہ ایک مادی وجود ہے، آدمی ایک مادی وجود ہے، اور انسان ایک اخلاقی وجود ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے اور روح اوپر سے آئی ہے، آسمان کی طرف ہی واپس جاتی ہے۔ روزہ جہاں اس کے طبی فوائد بڑے ہیں، میں ان پہ نہیں جاؤں گا، جس میں ایک سب سے بڑا فائدہ میں بتا ہی دوں، ویٹ لاس ہے، جس میں آپ کو ہربل لائف میں نہیں جانا پڑتا ہے۔ آپ کا ویٹ آٹومیٹیکلی جب 1 مہینہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو کچھ فرق آ ہی جاتا ہے۔ اخلاقی فوائد، جہاں یہ آدمی کو انسان بنانے کی ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے، ایک ورکشاپ ہے، ایک تربیہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 مہینے جس جسم کو، جس نفس کو ڈھیلا چھوڑا ہوتا ہے، اور جب یہ تمام خواہشات اس کی پوری ہوتی ہیں تو وہ خواہشات، وہ نفس بالآخر روح کو قابو کر لیتا ہے، یہ روح پہ سوار ہو جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھے پھر ایک شیر کی مانند ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کی سواری نہیں کریں گے تو یہ آپ کی سواری کرے گا۔ اب 1 مہینہ ہے جو نہ صرف امت مسلمہ کو ہے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں، جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، کسی نہ کسی شکل میں روزہ، فاسٹنگ ان کے ہاں موجود تھی۔ وہ کس لیے؟ جہاں مادی فوائد ایک طرف، لیکن اخلاقی اور روحانی فوائد، کہ جب روح ترقی کرتی ہے، جب روح بلند ہوتی ہے تو یہ جسم کو، نفس کو قابو میں کر لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح سے اچھا ایکسپرٹ گھڑ سوار جب وہ گھوڑے پہ سوار ہو جاتا ہے، جب اس کی پسلیاں وہ اپنے ٹانگوں کے درمیان اس کو دبوچ کے رکھتا ہے، گھوڑے کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کہاں جکڑا ہوا ہوں، ٹھیک اسی طرح یہ روح جب ترقی کرتی ہے اس روزوں کے اندر، یہاں جسم کو محسوس ہوتا ہے کہ میں کہیں جکڑا ہوا ہوں، میں کہیں قید ہو چکا ہوں۔ ایک تربیہ کے عمل سے ہم گزرتے ہیں۔
اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں دکھانا چاہتا ہے. جو دن بھر ہم پیاسے رہتے ہیں، ایک پیاس کی شدت، ایک بھوک کی شدت ان لوگوں کا احساس دلاتی ہے جو ایک کثیر تعداد، جو ایک کثیر طبقہ بھوک میں، افلاس میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے. ایک طرف سے تو ہمیں یہ یاد دلا کے شکرانے پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کم سے کم اس گروہ میں شامل نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک اچھی مقدار میں، ایک اچھی صورت میں رزق جو ہے اس کی فراوانی عطا کی ہے. شکرانہ بھی ہے اور ساتھ میں احساس بھی ہے. اور جب احساس ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کے جیبوں سے، ہمارے جیبوں سے اس پسماندہ طبقے کے لیے، اس مسکین، یتیم، بیواؤں، لاچاروں کی مدد کے لیے ہمارے ہاں سے صدقات اور زکوٰۃ ہمارے جیبوں سے نکلتی ہے، تاکہ ہم بھی روحانی اور اخلاقی، کیونکہ اخلاقی فرض ہے ہمارا کہ ہم اس معاشرے کا حصہ بن جائیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کریں. جس طرح ایک اور بات کی یہاں اخلاقی تربیت کا یہ اندازہ دیکھیے آپ کہ جو چیزیں آپ کو 11 مہینوں میں یا غیر رمضان میں آپ کے لیے حلال ہیں، رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے افطاری تک وہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. آپ کی خواہشات، تمام چیزیں وہ حرام قرار دی جاتی ہیں. گویا آپ اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتے ہیں. تربیہ ہے کہ حکم دیا کھاؤ، حکم دیا روک لو، رک گئے اور انتظار میں رہے. جب حکم دیا کہ اب افطار کرو، اب روزے جو ہے وہ اس کا ٹائم ہو چکا، وہ وقت پورا ہو چکا، افطار کر لو، تو آپ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں. سب کو گھڑیاں شام کی، کیونکہ آخری 2-4 منٹ بڑے سخت ہوتے ہیں برداشت کرنے کے طبی طور پر، لیکن حکم نہیں ہے. یہاں ہمیں واپس جب ہم اس حکم کے آ جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کو اس صحرا میں جب چھوڑا، یوں ہی چھوڑ دیا، چلے گئے. حضرت حاجرہ نے کہا کہ ایسے کیسے جا سکتا ہے والد، کیسے جا سکتا، بغیر بتائے کیسے جا سکتا ہے. سوچا شاید کسی حاجت سے جا رہے ہیں، دیکھا دور تک جا رہے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے. لیکن دیکھتے کیسے، منع کیا ہوتا نہیں دیکھنا ہے. پھر جب لوٹ کے آئی، پکڑا، آگے آئی، اس طرف منہ کر رہے ابراہیم علیہ السلام، ادھر سے آئی، ادھر سے منہ کر رہے. پھر سمجھ گئی شاید اللہ کا حکم ہو، دامن پکڑا، کہا کہیں اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ بولنا نہیں ہے. ہلکا سا اشارہ دیا، ہاں بالکل حکم ہے. گویا اس حکم کے تابع کہ تم ہاتھ روک لو، تم ہاتھ کھانے کی طرف بڑھا دو. یہ ایک اخلاقی تربیہ، یہ ایک روحانی تربیہ کہ اللہ کے حکم کے تحت جو چیز اس نے منع کی ہے ہم اس سے رک جائیں، منکرات سے رک جائے، معروف کی طرف آ جائے. اگر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے اس صبح سے 4 بجے سے شام 7 بجے تک، اس کا مطلب ہے کہ یہاں حرام سے روکا جا رہا ہے، ایک تربیت سے گزارا جا رہا ہے کہ اگر اس مہینے میں تم حلال چیزوں سے رک رہے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو غیر رمضان میں حرام چیزوں سے رکنا ہے. اخلاقی تربیت. مجھے ایک کہانی قائد یاد آ رہی ہے. ایک استاد تھا کلاس میں، جیسے ہر ایک کا مطلب ایک فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ایک ٹیچر تھا، اس کا بھی کوئی فیوریٹ اسٹوڈنٹ تھا، لیکن باقی بچوں کو بڑا اعتراض تھا اس پہ کہ اس میں خاص کیا ہے جو یہ چہتا بن چکا ہے استاد کا، جو یہ فیوریٹ اسٹوڈنٹ قرار دیا ہے. بالآخر اسٹوڈنٹ نے یہ اپنا احتجاج درج کرایا استاد کے پاس کہ سر اس چیز کو واضح کیا جائے کہ اس میں وہ کیا خوبی ہے. استاد بھی استاد تھا. اس نے دوسرے دن 2 مرغیاں یا مرغے منگوائے، ایک کلاس الگ، ایک طرف وہ اسٹوڈنٹ الگ. ایک مرغا اس نے پوری کلاس کو دے دیا اور ایک مرغا اس اسٹوڈنٹ کو دے دیا، اور دونوں سے کہا کہ بھائی بات سنو، میں نے یہ چوری کہیں سے چوری کر کے لائے ہیں، اب ان کو ذبح کر کے لانا ہے، لیکن یاد رہے کوئی آپ کو نہ دیکھے، کہیں کوئی پہچان نہ لے کہ یہ ہمارے مرغے تھے، یہ چوری ہو گئی، اس لیے ایسی جگہ جاؤ. اب اسٹوڈنٹ گئے اسکول سے، اسی طرح جھاڑیاں وغیرہ تھی، چھپ کے چلے گئے، کچھ کورنگ پہ رہے، کچھ نگراں رہے، کوئی آئے جائے نہ، کوئی دیکھے نہ، اور بالآخر انہوں نے ذبح کر کے دوسرے دن لائی. پوری کلاس نے
وہ مرغی ذبح کر کے لائی یا مرغا، لیکن جو دوسرا اسٹوڈنٹ تھا، فیورٹ اسٹوڈنٹ، وہ اس کو زندہ واپس لے کے آیا۔ استاد نے پوچھا کلاس سے کہ بھائی کسی نے دیکھا تو نہیں؟ کہا سر ہم ایسی جگہ گئے جہاں مکھی بھی پر نہیں مار سکتی تھی، کوئی شخص وہاں سے آیا ہے، کسی شخص نے نہیں دیکھا، ہم آپ مطمئن رہیے ہم سیف جگہ سے اس کو ذبح کر کے لائے۔ تو دوسرے سے کہا بھائی آپ کو جگہ نہیں ملی؟ کہا سر جگہ تھی، میں ہر جگہ گیا، لیکن جہاں جاتا تھا وہ دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا، اس لیے مجھے کوئی جگہ ہی نہیں ملی کہ جہاں میں اس کو ذبح کر لیتا، اس لیے میں واپس زندہ لے کے آیا، کیونکہ آپ کی شرط تھی اس کو وہاں سے ذبح کر کے لانا، کوئی آپ کو دیکھے نہ۔ میں جہاں گیا، اندھیرے میں گیا، جھاڑیوں کے پیچھے گیا، درختوں کی چھاؤں میں گیا، جہاں بھی جاتا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھنے کا عمل جو روزے جو پیدا کر رہا ہے کوئی نہیں ہو رہا، اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ کیوں؟ نماز آپ نہیں پڑھیں گے، ہم صاحب کہیں گے بھائی آپ مسجد میں نہیں دکھے، آپ اس مسجد میں نہیں دکھے، یہاں نہیں دکھے، جمعہ میں نہیں دکھے، کہاں ہوتے ہیں؟ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ لیکن یہ فاسٹنگ ایسا عمل ہے، آپ جہاں جا کے سائڈ میں جا کے آپ پانی پی کے آ سکتے ہیں، آپ کچھ کھا کے آ سکتے ہیں، آپ روزے کو بہلا کے آ سکتے ہیں، لیکن نہیں، آپ جہاں جاتے ہیں روٹی کا ٹکڑا یا پانی کا گلاس لے کر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے نہیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ گویا یہ تربیت ہے کہ آپ اس سے چھپے ہوئے نہیں، آپ کا ہر عمل اس کی نگراں میں ہے، اس کا اپنا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے جو آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور پھر ایک معاشرتی اخلاقی پہلو یہ ہے کہ یہاں سوسائٹی کا جو ڈاؤن ٹریڈن طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہے، اس کے ساتھ ایک ہمدردی کا اظہار، اس کو اپنے سطح پر لانے کی کوشش، اس کا دھیان، اس کا خیال اور روزوں میں اکثر آ جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں صدقات، زکوٰۃ، خیرات روزے کی حالت میں زیادہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس شخص نے روزے کی حالت میں گالی گلوچ، فحش کلام، غیبت، چگلی کو نہیں چھوڑا، وہ روزے رکھے یا بھوکا پیاسا رہے، دونوں اس کے لیے برابر ہے۔ گویا اس کا جو مادی وجود ہے وہ برابر کام کر رہا ہے، اس کے مادی وجود سے اس کے اخلاقی وجود پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ غیبت کرنا، چگلی کرنا، بہتان لگانا سب سے بڑی، وہ جس کو کہا ہے کہ گوشت کھانے کے مترادف، اپنے زندہ پائی گوشت کھانے کے مترادف، کتنا بڑا اخلاقی جرم ہے۔ مردار، وہ بھی زندہ نہیں، وہ بھی مردار گوشت۔ کیوں؟ آپ جب سنتے ہیں کہ آپ کی کوئی غیبت کر رہا، آپ پہ کوئی بہتان تراشی کر رہا تھا، تو یقینی طور پر ایک تکلیف ہوتی ہے، اور اس شخص کا بھی ایک اخلاقی وجود چھلنی ہو جاتا ہے سماج میں۔ جو فحش کلام ہو، جو گالی گلوچ دے، اس کی مورل امیج ختم ہو جاتی ہے، وہ فریکچر ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ گویا ایک تربیت عمل ہے کہ اگر آپ ایک مہینے گالی گلوچ سے رک جاتے ہیں، فحش گوئی سے رک جاتے ہیں، غیبت کرنے سے رک جاتے ہیں، تو ممکن ہے کہ 11 مہینے ان اخلاقی اثرات جو ہے 11 مہینے آپ کے وجود پر یہ اخلاقی اثرات جو ہے باقی رہیں گے۔ روزے حالت میں آپ دیکھتے ہیں، عنایت صاحب اس پہ بات کریں گے کہ جو روزہ نہ رکھے یا رکھنے کی حالت میں نہ ہو، امکانات بھی نہ ہو کہ یہ عمر بھر میں کبھی رکھ سکتا ہے، اس کے لیے فدیے کا حکم، فدیہ، اور وہ بھی نادی صاحب اس کی تشریح کریں گے، کھانے کی صورت میں بتایا گیا ہے، طعام، ایسا نہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، کھانا کھلانے سے ترغیب کہ تم کھانا کھلاؤ، اگر نہیں اور تمہیں روزے کا برابر ثواب مل جائے گا۔ کیوں؟ اس طبقے کو جس کو ہاں روٹی میسر نہیں ہے، ایک ترغیب ہے وہاں پہ۔ اور پھر جو آخری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، 11 مہینے جو گرد و غبار ہمارے اخلاق پہ پڑ جاتا ہے، وہ چاہے حرام کاری کی صورت میں ہو، گالی گلوچ کی صورت میں ہو، فحش گوئی کی صورت میں ہو، معاملات درست نہ ہونے کی ہو، حقوق العباد کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، 11 مہینے جو گرد و غبار اس پہ پڑ جاتا ہے، یہ روزہ ان کو دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون؟
مفلس کون ہے؟ سب نے جس طرح ہم کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو گاڑی نہ ہو، کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر آ جائے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کے ساتھ دغا بازی کی ہوگی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، یہ تمام نیکیاں ایک ایک کر کے ان کو دی جائیں گی اور اس کے گناہ اس کو دیے جائیں گے اور وہ دوسرے کے گناہ لے کر جہنم میں چلا جائے گا۔ تو گویا یہاں جھوٹ سے بچنے کی بھی ایک ترغیب ہے۔ کوشش کرتے ہم روزوں کے عالم یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، میں فحش کلامی نہیں کروں گا۔ تو اگر ایک مہینے برابر تزکیے کے ساتھ کہ میں ایک تربیہ سے گزر رہا ہوں، انسان کوشش کرے گا تو اس ایک مہینے کے اثرات اس کے 11 مہینوں میں اس کے مادی وجود پر اس اخلاق کے اثرات رہ جاتے ہیں، کیونکہ روزہ انسان کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے اور روح کو ترقی دیتا ہے، روح کو پروان کرتا ہے۔ اور اس پورے مہینے میں جہاں شیاطین بھی قید ہوتے ہیں، لیکن وہ شاید غالب کے متعلق ہی آ جاتا ہے، امتیازات اس کو تھوڑا اور کلیئر کریں گے کہ پڑھا ہے میں نے کہ غالب کے ہاں جب روزوں میں کچھ کھا پی رہے تھے تو ایک صاحب ان کے ہاں چلے گئے، کہا کہ بھزا آج حدیث شاید نعوذ باللہ غلط ثابت ہوئی کہ رمضان کے مہینے میں شیطان قید کیا جاتا ہے۔ کہا میاں حدیث غلط نہیں ہے، البتہ جہاں شیطان قید ہوتا ہے وہ جگہ یہی ہے، تو وہ بھی نہ ہو۔ ایک اللہ کی طرف سے یہ مہربانی، یہ عنایت کہ شیطان جو اکساتا ہے، جو نفس کو ورگلاتا ہے، اس کو کنٹرول شیطان کو قید کر دیا اور پھر روزے کے ذریعے سے جسم کو کنٹرول کرنا سکھایا اور روح کے لیے یہ مواقع رکھے کہ اخلاقی طور پر ترقی کرے اور جسم پہ جو ہے وہ کنٹرول کرے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام کا اور ندوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موقع پر مجھے بولنے کی یہاں جو اجازت دی، لیکن یہ صحیح ہے کہ یہ آپ یوں کہیں کہ سمندر سے ایک قطرہ، ایک بوند کا بھی وہ بوند بھی پوری نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو روزے کے اخلاقی اور روحانی فوائد ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔